السلام علیکم ناظرین، میٹرو میٹرز کے خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند۔ ناظرین، جیسے ہم نے کوشش کی ہے کہ ماہ رمضان میں آپ کو مختلف بیماریوں کے بارے میں تھوڑی آگاہی دی جائے اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا جائے جو قابل تعریف کارنامے سر انجام دے رہے ہیں۔ کارنامہ ہی کہا جائے گا کہ ایسے لوگ جو بغیر کسی حکومتی امداد کے اور بغیر فلنتھراپسٹ کی مدد کے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی گاڑی کا پہیہ کھینچ رہے ہیں اور اپنی زندگیاں بچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بچوں کی زندگیاں بھی بچانے میں مصروف ہیں۔ ہم آج بات کریں گے ہیموفیلیا کے حوالے سے۔ ہیموفیلیا جو کہ خون کی ایک بیماری ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ہیموفیلیا کے حوالے سے خاص طور پہ صوبہ سندھ میں اور اوورال پورے پاکستان میں کیا کیا سہولیات دستیاب ہیں۔ ہیموفیلیا کے مریض اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے بھی ان کے جسم سے خون بہنا شروع ہو جائے تو پھر انہیں کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کی جان کو کس طرح سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راحیل احمد صاحب، جو کہ خود ہیموفیلیا ڈیفیشنٹ پیشنٹ بھی ہیں اور بانی ہیں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی کے۔ السلام علیکم راحیل صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مس آسما، جو کہ ہیموفیلک پیشنٹ کی والدہ ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مس آسما۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سرفراز جعفری صاحب، جو کہ ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کا جو میڈیکل بورڈ ہے اس کے چیئرمین ہیں اور ٹرانسفیوژن اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر سرفراز صاحب۔ راحیل احمد صاحب، آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کے بارے میں بتائیے کہ یہ سوسائٹی کیوں بنی؟ ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کا وجود ہیموفیلیا کے پیشنٹ اور پیرنٹس خود ہمارے وجود لے کے آئے ہیں، اس لیے کہ پاکستان میں ہیموفیلیا کا ٹریٹمنٹ کئی دہائیوں سے موجود نہیں تھا، اور مارے پھرتے رہنے والے ماں باپ اور مریض پھر اکٹھا ہوئے اور انہوں نے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا اور اپنی مدد آپ ٹریٹمنٹ کے وسائل اکٹھا کرنا شروع کیے گئے۔ اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو کئی دہائیوں سے اور آج کے دن تک ہم پتھروں کے دور میں ہیموفیلیا کا ٹریٹمنٹ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے اس شکل میں جس طرح کے دیگر ممالک کے اندر ہے۔ یہاں صرف ایک پروڈکٹ رجسٹرڈ ہے ہیموفیلیا فیکٹر 8 کی 250 IU کی، جبکہ 13 کلوٹنگ فیکٹر ہیں، وہ ریمائننگ ابھی پیشنٹ باقی ہیں، ان کی میڈیسن ہی پاکستان میں کئی دہائیوں سے نہیں ہے۔ تو ہم پیشنٹ پیرنٹس نے جب دیکھا کہ سرکاری سطح پہ بھی کوئی معاملات نہیں ہیں ٹریٹمنٹ کے، پرائیویٹ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور ہم اتنا نیچے چلے گئے تھے کہ بہت ساری ایکسپائریز ہو گئی تھی، ہماری جوائنٹ ڈیفارمیٹیز ہو گئی ہیں۔ ٹل ڈیٹ تک ہماری جو رجسٹری ہے اس کے 80% جتنے بھی پیشنٹس ہیں وہ سب ٹارگیٹ جوائنٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ بر وقت ان کو ٹریٹمنٹ نہیں ملا، جوائنٹ بلیڈ ہو گئی ان کو۔ تو پھر ہم نے اپنا ٹریٹمنٹ سینٹر خود بنایا، اس کی انکیومنٹ مشینریز ہم نے چندہ کر کے خریدی، ہم نے رینٹ پر جگہ لی، اور اس طرح کچھ جو پاکستان کے ادارے حسینی بلڈ بینک ہے، NIBD ہے، انڈس ہاسپٹل ہے، PWA ہے، اور یہ اداروں کے ساتھ ہم نے مل کے ایک کولابریشن کیا اور وہاں سے کچھ وسائل اکٹھا کیے، اور پھر عالمی ادارہ ہیموفیلیا اور ہیموفیلیا فاؤنڈیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے ہم نے ڈرائی فیکٹر ارینج کیا۔ اور اگر ہم کہیں کہ اس وقت جو ہیموفیلیا کا ٹریٹمنٹ ہے جو کہ آرٹ آف دا اسٹیٹ ہے، وہ صرف ہیموفیلیا سوسائٹیز کے اندر ہی ابھی تک موجود ہے۔ اگر ہیموفیلیا سوسائٹیز جو اپنی مدد آپ کام کر رہی ہیں وداؤٹ اینی فنڈ گرانٹ، چاہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہو اور چاہے وہ کسی بڑی لمبی ڈونر لسٹ سے ہو، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کی مدد ہے، اور ایک معجزہ ایک اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے چلا رہا ہے۔ تو اس طرح ہم نے پھر وسائل کیے، اکٹھے انتظامات کیے، ہم نے فزیوتھراپی یونٹس بنائے، فارمیسیز بنائی، ٹریٹمنٹ سینٹر بنائے، بیڈ بنائے، میڈیکل انکیومنٹ اور ساری چیزیں، ایون کہ ایک پنکھے کے پر سے لے کے جو بھی چیز وہاں پر ہے وہ ہم پیشنٹ پیرنٹس نے خود کی ہے، اور ہمیں کہیں سے کوئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے فی الوقت ٹل ڈیٹ تک، اور ہمیں فکر ہے اپنے ان مریضوں کی جو دیہی علاقوں میں اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس میں لیک آف ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ایکسپائر ہو رہے ہیں۔ چلیے اس پہ بھی ہم آ کے بات کرتے ہیں۔ تو کتنے پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں آپ کی سوسائٹی میں اس وقت؟ پاکستان میں تو ابھی تک ہم جو تمام سوسائٹیز ہیں وہ تقریباً 3,500 کے قریب اراؤنڈ ہم رجسٹرڈ کر چکے ہیں، اور افیکٹڈ جو ہے وہ پریویلنس پاکستان کے اندر یا دنیا بھر کے اندر وہ 1 لاکھ میں سے 21% ہے ہیموفیلیا سے افیکٹڈ۔ تو سوسائٹی میں کتنے رجسٹر ہیں آپ کے؟ ہمارے پاس 800 پیشنٹ ہم رجسٹرڈ کر چکے ہیں تمام ڈسٹرکٹ سے سندھ کے، اور مزید آؤٹ ریچ کے لیے ہم پلاننگ کریں جس کے ہمیں فنڈز درکار ہے، اور وہاں پر ہم نے ہیموفیلیا ٹریٹمنٹ سینٹر بنانے ہیں۔ اچھا،
رائٹ. تو آپ سے مزید بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں. ڈاکٹر سرفراز جعفری صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گا. اور آپ ماشاءاللہ اس سے پہلے حسینی بلڈ بینک میں رہے اور کافی ذمہ دار آپ شخصیت ہیں اور اہم پوسٹ پہ آپ رہے, اور اب آپ کیا کر رہے ہیں, تھوڑا اپنی مصروفیت کے بارے میں بتائیے گا, اور پھر ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کو آپ کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام ارینج کیا. یقینی طور سے جو ہیموفیلیا کے پیشنٹ, تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں جنرل لوگوں کے لیے کہ یہ بیماری ہوتی کیا ہے. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جسم میں یہ لہو دوڑا ہے, اس کے دو حصے ہیں. ایک ہمارا سیلز کا حصہ ہے اور ایک ہمارا پانی والا حصہ ہے جو 85% ہے. یہ پانی والے حصے میں اللہ تعالیٰ نے, جسے ہم پلازما کہتے ہیں, باریک باریک سے دھاگے پیدا کیے ہیں. یہ دھاگے بہت اہم ہیں, انہیں ہم کوگولیشن فیکٹرز کہتے ہیں. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اس کو معلوم تھا کہ اگر کبھی بھی کوئی چوٹ لگ سکتی ہے, کوئی کٹ لگ سکتا ہے, تو اس نے پہلے سے انتظام کیا. اس لہو کے اندر ہی یہ ذرے بنا دیے ہیں کہ بھئی بہت زیادہ خون نہ بہے. اس کے علاوہ ہمارے ایک اور چیز ہوتی ہے پلیٹلیٹس, خون کا ایک حصہ ہے. یہ پلیٹیں اور یہ جو ذرے ہیں یہ مل کے جو بھی ہمارا سیلنگ پوائنٹ ہوتا ہے بلیڈنگ کا, اس کو سیل کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے, اندر ہی ٹانکا لگ جاتا ہے اور ہماری بلیڈنگ جو ہے بند ہو جاتی ہے. لیکن جن لوگوں میں یہ دھاگے کم ہوتے ہیں, فیکٹرز کم ہوتے ہیں, ان میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ذرا سا بھی ان کو اگر یہاں پہ خراش لگے تو بلڈ جو ہے یہ رسنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ کافی عرصے تک رستا رہتا ہے. اور اس سے رستے جب یہ جم جاتا ہے تو اس کے بعد جوائنٹس کے اندر خاص طور سے, تو پھر جوائنٹس کو یہ ڈیفارم کر دیتا ہے اور ان کے جوائنٹ میں جو ہے وہ ٹیڑھا پن آ جاتا ہے. جہاں تک سوسائٹی کا بات ہے, یقینی طور پہ یہ بچے, یہ مریض, یہ ہمارے لیے بہت ہی ہمیں اس پہ نگاہ کرنی چاہیے. ہمیں چاہیے ان کو بچائیں ڈیفارمیٹیز سے. بیماری تو آ گئی, دلچسپ بات یہ کہ یہ بیماری جو ہے یہ لڑکوں کی بیماری ہے, عورتوں کی نہیں ہوتی ہے. ماں جو ہے کیریئر ہوتی ہے, ماں میں اس کی جین موجود ہے, لیکن وہ لڑکے میں آ جاتی ہے. ڈیزیز جو ہے وہ میل ہوتا ہے, لڑکا ہوتا ہے. تو اب لڑکے ہی ہمارے, آپ کو معلوم ہے, وسائل کا ذریعہ ہوتے ہیں. ماں باپ کے لیے بڑے ہو کے جو لڑکے ہیں وہی ذریعہ معاش بنتے ہیں. ہماری معاشرے میں بھی, ہماری کمیونٹی میں بھی اہمیت جو ہے وہ مردوں کی زیادہ ہے, کیونکہ وہی ورکنگ فورس ہوتے ہیں ہیومن ریسورس میں. تو اب جب یہ ہیومن ریسورس اس طرح متاثر ہوتی ہے, پورے ملک کی اکنامی پہ فرق پڑتا ہے اور ان لوگوں کے فیملیز پہ بھی بہت بڑے اثرات آتے ہیں. تو گورنمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے, یہ سوسائٹی اپنے لیول پر جو ہے بہت انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. جہاں تک کہ میرے تعلق ہے, میں میڈیکل ایڈوائزری بورڈ میں ہوں. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے انشاءاللہ تعالی ان ہر طرح کی سپورٹ کریں. اور میں درخواست کرتا ہوں دیکھنے والوں سے کہ جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں, ان کو سپورٹ کریں. جس طرح بھی گورنمنٹ سے میں یہ کہوں گا کہ اس کا فرض ہے اسٹیٹ کا کہ اس قسم کے مریضوں کی جو ہے وہ مدد کی جائے. ہم اتنا پیسہ بجٹ ہوتا ہے ہمارا ہیلتھ کا, اس میں اتنی میڈیسن آتی ہیں, کیا یہ ناممکن ہے کہ فیکٹرز کے لیے ایک خاص حصہ بجٹ کا مخصوص کر دیا جائے, یا اسپتالوں کے اندر ان کے لیے مختلف سینٹرز, فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ ہے, آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پر ان کے لیے مخصوص انتظام کیا ہے. پوری دنیا میں باقاعدہ طور سے یہ فیسلٹیز ملتی ہیں ہیموفیلیا والوں کو. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اس سلسلے میں ابھی تک حکومت نے بہت, ہر سال ڈے بھی مناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن عمل کچھ نہیں ہوتا. تو میری درخواست ہوگی جو بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں صاحب اقتدار میں کہ برائے مہربانی آگے بڑھ کے ان کی مدد کریں. اور میں مخیر افراد سے بھی کہوں گا کہ ہم ان کو, سوسائٹی کو جتنا ابھی اپنے طور پہ جو کر رہے ہیں وہ قابل تحسین کام ہے, اور کافی حد تک انہوں نے ان لوگوں کو ایک اجتماعی پلیٹ فارم پہ لے آئے. اور وہ سب سے بڑی اہم ذمہ داری اس میں جو ہماری میڈیا کی بھی ہے. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس میں, کیونکہ بہت بڑی اویئرنیس کی جو ذمہ داری ہے وہ میڈیا کے پاس. آج کل تو میڈیا گورنمنٹ کو بدل دیتا ہے, سیاستدانوں کو بدل دیتا ہے. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ بھی آگے بڑھیں. میں نے انڈسٹری سے بھی کہنا ہے, جو بھی فارما انڈسٹری اور آج کل میرا تعلق بھی ہے, کہ برائے مہربانی ان کی جو دوائیاں ہیں ان کو آرفن ڈرگ کے طور پہ استعمال کریں. آرفن ڈرگ سے بات یہ ہے کہ نو لاس نو پروفٹ کے اوپر, اور اس کو ہم, کیونکہ یہ زندگی پر کھانے کی دوائیاں ہیں ان کی,
اور گورنمنٹ کو چاہیے ان کے لیے بجٹ مخصوص کرے. رائٹ, بہت شکریہ. اور ہم لوگ ٹیلی فون لائن پر بھی روٹری کلب آف کراچی ایونیو سے فیصل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں تو ہم ان سے بھی بات کریں. جب تک فیصل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوتے ہیں تو ہم آسما ناز صاحبہ سے بات کرتے ہیں. یہ وہ باہمت والدہ ہیں جن کی گود میں ان کے بچے نے جان دی, ان کی نظروں کے سامنے ان کا بچہ ان کی گود سے چلا گیا اور اس کے بعد ان کا دوسرا بچہ جو ہے وہ بھی ہیموفیلیا سے متاثر ہے. تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. مس آسما, کیا بتانا چاہیں گی؟ السلام علیکم. میں بتانا تو بہت کچھ چاہتی ہوں لیکن الفاظ نہیں ہے میرے پاس بتانے کے لیے. ہمارے بچوں نے, ہم نے اس طریقے کی تکلیفیں جھیلی ہے, ہاتھوں میں پاؤں میں سویلنگ, جو جگہیں نہیں ہوتی کہ کہاں سے یہ نکلے. پوری پوری رات ہمارے بچوں نے تڑپ تڑپ کے زندگیاں گزاری ہے. ہم لوگوں نے برف کی سیکائی, کیا کیا نہیں کیا میں نے اپنے بچے کے لیے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ ہیموفیلیا سوسائٹی بھی ہے جو میرے بچے کو تعاون دے سکے, زندگی دے سکے. آپ بہت باہمت خاتون ہیں اور آپ نے بڑی ہمت کی ہے. تو اپنے بچے کو آپ کہاں کہاں علاج کے لیے لے کے گئیں؟ میں نے گورنمنٹ کے ہاسپٹلس بھی اپنے بچوں کو لے کر گئی, وہاں پہ بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ملا, صحیح نہیں ملا, جس کی وجہ سے میرا بچہ کا انتقال ہو گیا. دماغ میں چوٹ لگی تھی, مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کو کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. میں لے کے گئی, انہوں نے کہا ہاں بس صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہو جائے گا ہو جائے گا. لیکن اس کا ہاتھوں میں ہی ہمارے دم نکل گیا. پرائیویٹ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہیموفیلیا بیماری کا اصل میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہیموفیلیا بیماری ہے کیا. ہم ڈاکٹر کو بتاتے تو وہ سوچ میں ہی پڑ جاتے کہ کیا چیز ہے یہ. الٹی سیدھی دوائیاں دے دیتے ہیں, پوری پوری رات ان کے یہاں پہ سویلنگ, ناک سے خون, دانتوں میں سے خون, کبھی کبھی کانوں میں سے خون شروع ہو جاتے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیسے روکیں, کیا کریں. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ بچے شاید ہاتھوں میں آ جائیں گے. ایسی میں یہ سوچتی ہوں کہ جب میں ایک کراچی کے اندر, اتنا وسیع پیمانہ شہر ہے, اس کے اندر میں رہتی ہوں, یہاں ایسی سہولتیں موجود نہیں ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اور جہاں اتنی اندرونی سندھ میں مائیں ہیں, مجھ جیسی مائیں ہوں گی نا, مجھ جیسے ہی بچے ہوں گے نا ان کے ہاتھوں میں بھی, تو آپ مجھے بتائیں وہ تو کیا کریں گی, وہ یہاں تک آنے تک میں کیا کریں گی, وہ تو اپنے بچوں کو ختم کر دیں گی. کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی گورنمنٹ سے میری یہ اپیل ہے, اور سب جو لوگ ہیں, بڑے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان سب سے میری یہ اپیل ہے, آئے ہیموفیلیا سوسائٹی کو دیکھیں, ان کے ساتھ تعاون کریں. کم سے کم ہمارے گھر میں اتنے انجیکشنز ہوں, ہفتے میں 2 بار ہم ہمارے بچے کو لگا سکیں تاکہ ان کی زندگی چل سکے. ابھی 2-3 دن پہلے میرے بڑے بیٹے کی ایسی طبیعت ہو گئی تھی کہ اس کی سانس نہ آ رہی تھی نہ جا رہی تھی. اتوار کا دن تھا, میں پریشان تھی کہ میں کیا کرتی. اگر میرے پاس انجیکشن ہوتا تو میرے بچے کو فوراً ٹریٹمنٹ ملتا. میں نے ادھر ادھر ان کو سب کو کال کی, سوسائٹی والوں نے فوراً مجھے گھر بیٹھے انجیکشن دیا. ایسے گاؤں دیہاتوں میں جو مائیں ہیں ان بچوں کا کیا حال ہوگا, یہ میں سوچتی ہوں. تو ایسی اور بھی تو مائیں ہوں گی نا میری طرح. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میں اور ہمارے ساتھ گورنمنٹ سے یہ چاہتی ہوں کہ یہ ان کو بھی اسی طرح ہی تعاون دیں, ہماری سوسائٹی کو تعاون کرے, آئیں دیکھیں جو ہماری مدد آپ چل رہے ہیں. کاش اگر پہلے دیکھا ہوتا تو آج میرا بیٹا زندہ ہوتا. ٹھیک کہہ رہی ہیں. بہرحال آپ کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی ماں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. روٹری کلب کراچی ایونیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل صاحب, ہم ان سے بات کرتے ہیں. ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فیصل صاحب. السلام, کیسے ہیں آپ؟ پتا الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. فیصل صاحب, آپ نے کچھ گفتگو سنی ہوگی اور ہمارے ساتھ یہاں ہیموفیلیا سے متاثرہ افراد بھی موجود ہیں, ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کے نمائندے موجود ہیں اور ایک والدہ بھی موجود ہیں جن کا ایک بچہ ہیموفیلیا کی بیماری سے انتقال کر چکا ہے, دوسرا بچہ بھی ہیموفیلیا کا شکار ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, سب سے پہلے تو اختر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ہے ہمیں اس نوبل ایفرٹ کا حصہ بنایا. اور یقیناً جو میں نے ابھی تک گفتگو سنی ہے وہ بہت ہی اس میں جو ہے وہ دکھ کی بات یہ ہے کہ جیسے یہ خاتون ہے جو میری بہن ہے, جو ان کا ایک بچہ ہیموفیلیا کا شکار ہے اور ایک بچہ جیسے وفات پا چکا ہے. تو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہیموفیلیا کی جو بیماری ہے وہ پاکستان میں بہت اب عام ہو چکی ہے اور ہیموفیلیا کا علاج جو ہے وہ بہت ہی مہنگا ہے, خصوصاً ہمارے جیسے ملک میں جہاں پر کہ ورکنگ کلاس جو ہے وہ 60 to 70 جو ہے % ہے تمام جو ہے آبادی کا. تو اس سلسلے کے اندر جو ہے میں یہ چاہوں گا
کہ میں سب سے پہلے تو ذرا روٹری کلب کے بارے میں آپ کو ایک بریف انٹروڈکشن بتا دوں کہ روٹری کلب ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ 1905 کے اندر جو ہے وجود میں آئی تھی، اور اب اس کے اندر جو ہے ماشاءاللہ 10 لاکھ سے زیادہ ممبر انٹرنیشنلی، اور یہ 200 کنٹریز میں ایگزسٹ کرتی ہے. اور اس میں جو ہے ہمارے ملک کے اندر بھی روٹری کے مختلف کلبز ہیں جو کہ روٹری انٹرنیشنل کے اندر آتے ہیں، جس میں ایک ہمارا کلب بھی جسے روٹری کلب آف کراچی ایونیو کا نام ہم نے دیا ہے. تو یہ جو روٹری کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح سے دوسرے لوگوں کی ہیلپ کر کے ان کی لائفز کو جو ہے ان کے لیے بہتر بنا سکتے ہیں، ان کی زندگیاں ان کے لیے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اسی موٹو کے تحت اور اسی لوگوں کے تحت ہم کام کرتے ہیں والنٹری بیسس پہ. اس میں جو ہے تمام فنڈنگ جو ہے ہم آپس میں ہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور نہ صرف اس میں فنڈنگ جو ہے وہ پیسوں کی شکل میں ہوتی ہے بلکہ فزیکل ایفرٹس بھی ہوتی ہیں. یہ سب مل کر جو ہے ان پروجیکٹس میں کام کرتے ہیں جو کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوں، جس میں میں آپ کو سر فہرست جو ہم نے ابھی تک جو کام کیا ہے ہیلتھ کے سیکٹر میں، وہ 2 جو بیماریاں، ایک تو ہے تھیلیسیمیا اور ایک ہے پولیو کی بیماری. اچھا. تو پولیو کی بیماری میں بھی جہاں تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ روٹری انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک فاؤنڈنگ ممبر ہے گلوبل پولیو ریڈیکیشن انیشیٹو کا، جس کے اندر جو ہے تقریباً $2 بلین سے زائد رقم خرچ کر کے 3 بلین بچوں کی زندگیاں بچائی جا چکی ہیں 122 کنٹریز میں. اسی طرح جیسے جو تھیلیسیمیا پیشنٹس ہیں اس کے لیے بھی ہم نے بہت سارے انیشیٹوز لیے ہیں، ان کے لیے بلڈ ڈونیشن ڈرائیوز کی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ جو ہے اور کنٹریبیوشنز بھی کی ہیں. اور ان تمام ایفرٹس کا مقصد یہ ہے کہ ہیلتھ کے شعبے میں ان دونوں جو ڈیزیز کے اندر جو بچے اور جو پاپولیشن اس کا شکار ہے اس کی بہتری کے لیے کام ہو، اور ان کی کسی حد تک ان کی ہیلتھ کو امپروو کرنے میں ہم اپنی کنٹریبیوشن دیں. جہاں تک ہیموفیلیا کا جو آپ نے بات کی، تو ہیموفیلیا جو ہے اس کے اندر بھی ہم نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ روٹری جو انٹرنیشنل کے بیس پہ بھی تو کام ہوا ہے، لیکن روٹری پاکستان کے اندر بھی اس میں اب کام سٹارٹ ہو گیا ہے. اور جیسے ہمارے کلب ہے تو ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم بھی جو ہے انشاءاللہ اس مہم میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے، اور ہم اس میں جو ہے تمام سوشل میڈیا جو ہے کیمپینز کریں گے. اور مین مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنے تمام روٹری کلب جو ہمارے پاکستان میں اس میں اویئرنیس پیدا کریں تاکہ لوگوں کو اس بیماری کے بارے میں معلوم ہو اور وہ اس میں لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اور فیصل صاحب، آپ کس طرح سے ان کی فوری مدد کر سکتے ہیں ہیموفیلیا کے پیشنٹس کے لیے، اور آگے کا پلان جو ہے اس کے حوالے سے بھی کوارڈینیشن آپ کی ہو جائے؟ میں یہاں پر یہ اعلان کرنا چاہوں گا کہ میں جو ہے اپنے کلب کی جانب سے 15,000 یعنی 15,000 روپے کے ایک ہمبل کنٹریبیوشن ہے فرام آور کلب ٹورڈز دس ڈرائیو. اور آگے کی جہاں تک ہم پلان کی بات کرتے ہیں تو ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو جو ہیموفیلیا سوسائٹی اس کے ساتھ مل کر ہم کام بالکل کریں گے اور اویئرنیس پھیلائیں گے پورے پاکستان کے اندر، کیونکہ ہمارے جو روٹری کا ماشاءاللہ جو پورا جو ہے امبریلا پورے پاکستان میں ہے. تو ہماری پلان یہ ہے کہ ہم تمام اپنے کلبs کے ساتھ مل کر جو ہے اس میں بھرپور ایک سوشل میڈیا کیمپین چلائیں اور فزیکل کیمپین چلائیں. اس کے اندر ہم جو ہے مختلف جو ہے لیولز کے اوپر اویئرنیس پیدا کریں مختلف علاقوں میں جا کے مختلف لوگوں کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو اس ڈیزیز کے بارے میں معلوم ہو اور وہ جو ہے ان لوگوں کو اور ان مریضوں کی ہیلپ آؤٹ کریں اپنے لحاظ سے. بہت شکریہ آپ کا فیصل صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے ہیں اور انشاءاللہ کوارڈینیشن ہو جائے گی. رائل صاحب بھی یہاں موجود ہیں، وہ کوارڈینیٹ کر لیں گے اس حوالے سے. اور ڈاکٹر سرفراز جعفری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور رائل صاحب آپ کو ہم انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین یہاں لیتے ایک بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور ہمارے ساتھ اب موجود ہیں محترم فخر عالم زیدی صاحب جو کہ فائنانس سیکرٹری ہیں ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کے. مساس مناز ہمارے ساتھ پہلے سے موجود تھیں، اور ہمارے ساتھ ایک اور پیشنٹ موجود ہیں محمد اکبر. فخر عالم زیدی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ سوسائٹی کو کیسے چلا رہے ہیں اور مزید کیا چاہیے آپ کو سپورٹ سوسائٹی کو چلانے کے لیے؟ دیکھیں، میں اس طرح سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو فرسٹ ورلڈ ہے، ان کے اندر سوسائٹی کا اتنا اہم رول نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر آلریڈی گورنمنٹ ہیموفیلیا پیشنٹس کے لیے بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے. یعنی جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارا ایک خواب ہے کہ ہیموفیلیا کو کس طریقے کا علاج ملے، وہ ترقی یافتہ ممالک میں ہاسپٹلز، ان کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ دے رہا ہوتا ہے.
سوسائٹی کا رول بدقسمتی سے کہہ لیجیے، میں تو بدقسمتی سے کہوں گا، وہاں پہ سوسائٹی کا رول امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پر سوسائٹی جو اس خلا کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جو گورنمنٹ نے چھوڑی بھی ہوتی ہے، اور لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی این جی او ہو، کوئی بھی ویلفیئر سوسائٹی ہو، اس کے اتنے وسائل نہیں ہو سکتے کہ وہ گورنمنٹ کے وسائل کا مقابلہ کر سکے. اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ ایک بہترین علاج مہیا کر سکتی ہے. سوسائٹی کا سب سے بڑا کنسٹرینٹ یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے کہ وہ اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکے. لیکن ہر چیز ختم نہیں ہے، یعنی صرف تاریکی نہیں ہے، ایک رے آف ہوپ بھی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں انفراسٹرکچر موجود ہے، صرف ول کی ضرورت ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر. ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ جو بھی حال میں ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک کولیبریشن ہوا ہے گورنمنٹ آف جرمنی سے ریجنل بلڈ سینٹرز بنانے میں. ریجنل بلڈ سینٹرز کی وجہ سے اچھی خاصی تعداد میں ہمارے پاس خون مہیا ہوتا ہے، اور اس بلڈ کو جو فریش فروزن پلازما کی صورت میں اس کو جب ہم فریکشنیٹ کرتے ہیں تو ایک تو لال خون ہوتا ہے وہ الگ کر لیا جاتا ہے، اور ایک پیلا خون ہوتا ہے جس کو پلازما کہتے ہیں وہ الگ کر لیا جاتا ہے. پلازما فریکشنیشن پلانٹ اگر ہمارے ملک میں لگ جائے تو یہ جو پلازما ہے اس کو ہم مزید اجزاء کے اندر، جیسے ہیموفیلیا ہے اس کے اندر فیکٹر 8 کی کمی ہوتی ہے، فیکٹر 9 کی کمی ہوتی ہے، تو اس پلازما کے اندر فیکٹر 1، فیکٹر 7، فیکٹر 8، فیکٹر 9 ہر سارے فیکٹر موجود ہیں. اگر پلازما فریکشنیشن پلانٹ ہمارے پاس ہے تو ہم ایک ایک فیکٹر سیپریٹ کر کے اس کو پاؤڈر فارم میں کر کے اور ہم مریض کو دے سکتے ہیں. اس حوالے سے ایران کی مثال دی جاتی ہے. جی، ایران ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماڈل ہے کہ جس کو ہم لوگ کو فالو کرنا چاہیے. لیکن ایران میں بھی صورتحال یہ ہے کہ وہاں بلڈ کی کمی نہیں ہے، وہاں بلڈ ڈونرز بہت ہیں، اور انہوں نے ایک ایگریمنٹ وہ کرتے ہیں 2-2 سال کا یورپین ممالک کے ساتھ. ان کا 2-2 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، کبھی جرمنی کے ساتھ، کبھی ناروے کے ساتھ، کبھی سویڈن کے ساتھ. وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنا بلڈ اس کو پہلے تو اسکرین کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پلازما بھیج دیتے ہیں سویڈن کو یا جرمنی کو یا ناروے کو. وہ اس میں سے ان کو فریکشنیٹ کرتا ہے، اس کو پاؤڈر فارم میں کرتا ہے ایران کا بلڈ، اور ایران کو واپس وہ بھیج دیتا ہے. اس میں لاگت کم آتی ہے. اگر ہم صرف فیکٹر باہر سے منگائیں تو وہ زیادہ مہنگا پڑتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس فریکشنیشن پلانٹ نہیں ہے تو ہم ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو بلڈ ہمارے یہاں جمع ہو رہا ہے وہ ہم باہر کے ممالک کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیں اور وہ ہمیں پاؤڈر فارم کے اندر ہمارا ہی بلڈ ہم کو واپس کرتے ہیں تاکہ ہم مریضوں کو لگا سکیں. پاؤڈر فارم میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جب ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کسی کو فریکچر ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کا آپریشن ہونا ضروری ہے. آپریشن میں آپ پلازما نہیں دے سکتے کیونکہ زیادہ تعداد میں آپ کو فیکٹر چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے اندر ڈرائی پاؤڈر فارم کے اندر جو فیکٹر ہوتا ہے وہ کام آتا ہے. تو ہمارے یہاں انفراسٹرکچر موجود ہے، صرف ایک عزم کی ضرورت ہے اور اس چیز کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو ریئلائز کرے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، ان کو ایڈوائز دینے کے لیے موجود ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ پیشنٹ ہیں محمد اکبر. جی اکبر، آپ کیا بتانا چاہیں گے، کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں آپ کو؟ السلام علیکم. رب اشرح لی صدری بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیے، میں پیشنٹ ہوں، میرا نام محمد اکبر ہے اور میں ہیموفیلیا کا مریض ہوں بائی برتھ. تو جب میرے پیرنٹس تھے وہ مجھے آغا خان لے کے جایا کرتے تھے تو وہاں میرا علاج ہوتا تھا، لیکن وہ بہت مہنگا ہوتا تھا. اس زمانے میں اتنا مہنگا نہیں تھا، فیکٹر 8 مل جاتا تھا، 5-6 ہزار روپے تک مل جاتا تھا فیکٹر. بس وہ ایک انجیکشن لگتا تھا، وہ بہتر ہو جاتا تھا. خون نکل رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے تو وہ. لیکن جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی، میں جوانی کی طرف آیا تو میرے ساتھ مشکلات بڑھ گئیں. ہیموفیلیا کی بیماری میں 2 طرح کی انجریز ہیں، ایک ایکسٹرنل ایک انٹرنل. ایکسٹرنل میں یہ ہے کہ منہ سے خون ادھر سے کہیں چوٹ لگ جائے، وہاں سے پھٹ جائے کہیں سے تو خون نکلنے لگتا ہے. اور انٹرنل میں یہ ہے کہ اندر انٹرنلی خون نکل جائے. اور
وہ اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ہاتھ ہی کاٹ دو اپنا، ایسا لگتا ہے کہ ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، بہت درد ہوتا ہے خاص کر کے جوائنٹس کے پین میں. تو میرے والدین اب نہیں رہے اور یہ ہیموفیلیا سوسائٹی کا مجھے پتہ مل گیا، اللہ کا کرم ایسا ہو گیا. تو میں کر رہا ہوں، میں جس تکلیف میں ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ ہزاروں مریض مجھ جیسے ہزاروں مریض مجھے ہیموفیلیا سیویئر ہے، فیکٹر 8 بالکل نہیں ہے، 0 ہے. تو ہیموفیلیا مریض سیویئر والے کس مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں گے یہ میں جان سکتا ہوں، اور بہت تکلیف ہوتی ہے. میرا ایک جوائنٹ بھی خراب ہوا ہے، میں نہ بائک چلا سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں. کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہے گورنمنٹ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی ہیموفیلیا سوسائٹی کی مدد کریں اور کچھ ایسا کر دیں کہ سرکاری سطح پہ اس کا علاج ہو جائے، فری کچھ کمی ہو جائے، سرکاری سطح پہ اس کا علاج ہو تاکہ عام آدمی بھی اس کو افورڈ کر سکے. ٹھیک ہے اکبر، اور آپ مس آسما آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ ایک ماں کی حیثیت سے بھی اور سوسائٹی میں آپ ایکٹیو بھی ہیں، ان کے ساتھ کام بھی کر رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گی کہ اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ حکومت کا جو اپنا کردار ہے وہ تو ہم کہہ ہی رہے ہیں کہ حکومت اپنا کردار ادا کرے، لیکن ویسے اویئرنیس کے لیے بھی کیا کہنا چاہیں گی؟ میں اویئرنیس کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنا ہو سکے ان معصوم بچوں کو زندگیاں دیں، ان کی پڑھائی لکھائی، یہ جو بھی سوسائٹی خود اپنی مدد آپ کر رہی ہے، ایسے کئی ہزاروں بچے ہیں جو سوسائٹی افورڈ نہیں کر پا رہی ہے، ان کا بھی سب ساتھ دیں، اس لیے کہ ان کی لائف ہے تو ہم لوگ ہیں، ہم نہیں ہیں تو پھر ان کا کون ہے. میری ایک گورنمنٹ سے آپ سب سے ایک یہ بھی گزارش ہے، اپیل ہے کہ ایک ایسا ہمارا ہیموفیلیا ہاؤس ہو، گھر ہو، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، ان بچوں کی زندگیاں بہت درپدر ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میرا بس چلے تو میں ان کو اپنے گھر لے جاؤں، لیکن میں بھی خود ایک بغیر شوہر کی ہوں، بیوہ ہوں. میں بھی کس طرح میں اپنا گھر چلاتی ہوں میرا رب جانتا ہے. ایسے میں نے ان بچوں کے حال دیکھے ہیں نا کہ ان کے گھر والے بھائی بہن بھابھیاں سپورٹ نہیں کرتی ان کو. صحیح. انجیکشن دینے کے پیسے، آنے کے پیسے، رکشے کے پیسے، یہ بھی سوسائٹی کرتی ہے کہ چلو ہم آپ کو کسی کے تھرو بلوا لیتے ہیں. چلیں رائٹ، اسی سپورٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر حسن عباس ظہیر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر حسن صاحب. ڈاکٹر حسن صاحب، آپ تو ماشاءاللہ فیڈرل لیول پہ کام کرتے رہے ہیں اور بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز میں بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیموفیلیا کی اویئرنیس کے لیے بھی اور ہیموفیلیا کے مریض جو بیچارے روزانہ مرتے ہیں، روزانہ جیتے ہیں، یہ والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا ایک بیٹا انتقال کر چکا ہے، دوسرا بیٹا بھی ہیموفیلیا سے متاثر ہے، ان کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ دیکھیں جی، اس میں جو ہے یہ ایک حکومت کا بنیادی فرض ہے کہ جو بھی شہری ہیں ان کی صحت کی بنیادی جو سہولیات ہیں وہ ان کو مہیا ہونی چاہیے. اور اس طرح کے جو مریض ہیں جن کو اتنا ایک سیریس مرض لاحق ہے اور ان کی تعداد بھی اتنے چند ہزار میں ہی ہے، تو ان کے لیے کیوں نہیں کوئی ایک باقاعدہ سیریسلی کوئی سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے اور ان کو ان کی تشخیص کی جائے پراپرلی اور پھر ان کے علاج معالجے کا بندوبست کیا جائے. اگر کوئی سیریسلی یہ کام کیا جائے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے حکومت کے لیے ان مریضوں کو مینیج کرنا. تو آپ جہاں بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، تو اس کے لیے آپ کیا کوششیں کر سکتے ہیں ڈاکٹر حسن عباس صاحب؟ میں تو پرائیویٹ سٹیزن ہوں جی، اسلام آباد میں بیٹھا ہوں مگر پرائیویٹ سٹیزن ہوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور میں تو آپ کے بس اس چینل کے توسط سے میں حکومت کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں مفت کا کہ بھئی یہ ایک بہت ہی سیریس ایک مسئلہ ہے کہ ملک میں کئی ہزار 15-20 ہزار غالباً ہیموفیلیا کے مریض ہیں جن کو یہ فیکٹر کانسنٹریٹ اور دیگر جو صحت کی سہولیات ہیں ان کی اشد ضرورت ہے اور اس پہ توجہ دیں اور ان مریضوں کی زندگی آسان کریں. دوسرے ملکوں میں اس طرح کے مرض کے جو مریض ہوتے ہیں وہ نارمل لائف اسٹائل گزارتے ہیں اور بہت اچھی کوالٹی آف لائف بھی ہوتی ہے ان کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر حسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. اور محمد اکبر آپ کا بھی شکریہ، میڈم آپ کا بھی شکریہ، جناب فخر عالم صاحب آپ کا شکریہ. اور بریک کے بعد ہم دوبارہ ناظرین حاضر ہوں گے اور اس ٹاپک پر بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। और हम हीमोफीलिया के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं जनाब राहिल अहमद साहब और डॉक्टर मुनीरा हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा जाहिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर मुनीरा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा कि हीमोफीलिया के मरीज़ जो हैं वो उनकी जो लाइफ है वो कैसे बेहतर हो सकती है। अभी इस वक्त एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या चीज़ें उनके लिए अवेलेबल हैं और क्या नहीं है? देखिए, हीमोफीलिया की लाइफ इस तरह बेहतर हो सकती है कि जिस चीज़ की कमी है, जिस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है, वो उनको हर वक्त मैसर हो। अगर वो उनको हर वक्त मिलता रहेगा तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं जैसे बाकी बच्चे गुजारते हैं। क्योंकि फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स अवेलेबल नहीं है हमारे मुल्क में, तो इस वजह से इन लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल होती है। उनके जॉइंट्स ख़राब हो जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्टेड होती है, वो अपने स्कूल नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, और खुदा ना खास्ता अगर बहुत सीवियर वाले हीमोफिलिक्स हो तो उनके अगर इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों के लिए क्लॉटिंग फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स हर वक्त मैसर होने चाहिए, और ये हर जगह होने चाहिए। ख़ास तौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, इमरजेंसीज़ में ज़रूर होने चाहिए, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में होने चाहिए, ताकि इमरजेंसीज़ में इनको प्रोवाइड किया जा सके। राइट, ठीक है। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर दुर्रे नाज, जो कि सेक्रेटरी हैं सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर दुर्रे नाज साहबा से पूछते हैं कि डॉक्टर साहबा, हीमोफीलिया के हवाले से अब सरकारी सतह पर तो सहूलियात नहीं है, लेकिन आप भी बहुत कोशिशें करती रहती हैं हीमोफीलिया के मरीजों के लिए। दिन रात जब भी आपको रब्ता करते हैं सोसाइटी के लोग भी, तो आप अवेलेबल होती हैं, उनकी मदद करती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि सरकारी सतह पर क्या चीज़ें हो रही हैं इस वक्त हीमोफीलिया के लिए? देखिए, इसमें थोड़ी सी बात मैं सबसे पहले करना चाहूँगी कि हैं तो बच्चे, जाहिर है सबके सब बच्चे जो है वो साझे ही होते हैं, लेकिन ये डिजीज़, मुनीरा भी बैठी हुई हैं, राहिल भी बैठे हुए हैं, हम खुद इस चीज़ को असेस करते हैं कि बहुत ही एक एक्सपेंसिव किस्म का ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, बल्कि हमारे पास तो उसकी अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो ये मैं जब से जो है आई हूँ सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, तो मैंने कोशिशें बहुत की हैं, और आई एम वेरी हैप्पी कि हायर अथॉरिटीज़ ने इसको बहुत पॉजिटिवली अपटेक किया है। मैंने इन सब की मीटिंग्स भी करवाई थी मैडम के साथ, इन लोगों ने भी बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को ब्रीफ किया था, और मैडम ने उसको पॉजिटिवली लिया है। हमने इनको ही कह के और समरी जो है वो बनवाई है। उस समरी को हमारा ये था, मिनिस्ट्री का भी ये था कि हम सीएम तक पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह इसको अप्रूव करवाएंगे। बट यू नो, अगेन आई रिपीट के बिकॉज इसकी कॉस्टिंग जो है वो इतनी ज़्यादा थी, फिर आपको पता है ये चीज़ें आ जाती हैं कि उसको उसकी वैलिडेशन होनी चाहिए, तो अभी वो इस वक्त उस प्रोसेस में है। इंशाल्लाह इसको जो है, मेरी तो पूरी कोशिश है कि आइंदा साल वाले बजट में जो है मैं इसको इंक्लूड करवाऊँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुर्रे नाज साहबा। मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त की कमी के वजह से आपसे ज़्यादा बात नहीं हो सकेगी, और इंशाल्लाह सोसाइटी आपसे राब्ते में रहेगी। और मसूद साहब, सॉरी, मिर्ज़ा जाहिद हुसैन साहब, मेरा जाहिद हुसैन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे हीमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए किस तरह से सपोर्ट हो सकती है? देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हीमोफीलिया जो एक डिज़ीज़ है, लॉन्ग लाइफ डिज़ीज़, और आई बिलोंग फ्रॉम रेप्यूटेबल कंपनी पॉपुलर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के जो हेल्थ सेक्टर पे गुज़श्ता 50 साल से काम कर रही है, और हम डाइट फैक्टर मार्केट कर रहे हैं एज ए सर्विस प्रोडक्ट। हमने इसको मार्केट किया है, और वी हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक, सर्जिकल and other diabetes care products what we have. Hemophilia basically जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो भी इसकी मैनेजमेंट है, इट्स फॉर द बेटर लाइफ ऑफ द पेशेंट। आप जब जो भी इसमें आप कोई इन्फ्यूजन देते हैं या कोई भी आप पेशेंट की मैनेजमेंट के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू से नहीं था। वी स्टार्टेड सम टाइम इन 90s ऑन द अवेयरनेस ऑफ हीमोफीलिया केयर इन पाकिस्तान, और हमने इनको पेशेंट्स को, बिकॉज देखें, जब तक आपके पास कोई रोड मैप नहीं होगा, कोई विजन नहीं होगा, कोई गाइडलाइन नहीं होगी, तो आप उस चीज़ को लेके नहीं चल सकते। एक सिंगल इंडिविजुअल कभी भी उस हवाले से कोई काम नहीं कर सकता। हमने इस सोसाइटी को इनको सोसाइटी एक फॉर्म की, इनको मोटिवेट किया एट दैट टाइम, और इनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया कि आप अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट।
تو اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں کہ بس ہمارے پاس ٹائم بالکل اینڈ پہ ہے مرزا ظاہر صاحب، آئی ایم سوری زیادہ آپ سے بات نہیں ہو سکے گی، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر مینیہ آپ کا بھی بہت شکریہ، راہیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اس پہ مزید پھر دوبارہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی میں اور ایک ہمارے پاس ٹائم بالکل ڈونیشن کا میں اچھا جی اناؤنس کر دیں، آپ جلدی سے اناؤنس کر دیں کہ میں نے ایک کمپنی سے بات کر کے تو 50 وائلز جو ہمارے ڈرائڈ فیکٹر ہیں جن کی تقریباً ورتھ بنتی ہے 6 لاکھ روپے، وہ میں ان کو چلیں. بہت زبردست، بہت اچھا آپ نے کام کیا، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ناظرین یہاں اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے اور انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.